السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج انتہائی اہمیت کی حامل خبر ہے جس نے امریکہ کا چہرہ مزید جو ہے وہ مسخ کر دیا ہے اور دیکھنے کے قابل ہے کہ امریکہ جو اب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جس نے جو ہے تورا بورا افغانستان کو بنا دیا۔ پاکستان کے 70,000 جو لوگ جو ہیں اس کی پالیسی کی وجہ سے جو ہے مارے گئے ہیں، اور پورے اس نے عراق کہاں کہاں جو اسلامی ممالک پر تباہی اور بربادی پھیلائی، اور آخر میں ایک لفظ کہہ کے وہاں سے نکل گیا، بلکہ بھاگا کہ وہ غلطی ہو گئی۔ ہزاروں انسانوں کی لاشوں پر، تباہی پر، پورے کے پورے شہر برباد کرنے کے علاوہ اس کا غرور، اس کا تکبر دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، اندازے کی غلطی ہو گئی، ہم سمجھے تھے کہ یہاں ویپن ہے، ایٹمی ویپن ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں نکلا۔ افغانستان سے بھی براہ راست وہاں مداخلت نہیں ہوئی 9/11 کے بعد، اور اس نے اتنا بڑا تباہی مچائی ہے کہ اس سے کوئی مثال نہیں بنتی۔ ایک مثال، ایک بدترین مثال بنا دی گئی ہے کہ تورا بورا جو خاک کستر کر دیا جائے، جو خاک کا استر بنا دیا جائے پوری قوموں کو، انسانوں کو، ویسا اس نے کیا۔ اب اس کی دوسری مکاری، چالاکی، ڈکیتی آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ جب اگست میں یہ امریکی فوجیں افغانستان سے فرار ہو رہی تھی، بھاگ رہی تھی، جان بچا رہی تھی، اور جو ہے ان کو نکلنے کی جلتی تھی، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اسی حالت پہ، ٹینک کئی چیزیں وہ ایمونیشن چھوڑ گئے، کیونکہ پہلے بھی ان کو شکست ہو جاتی، لیکن انہوں نے الجھا کر رکھا ہے امریکہ کی ایک ہی پالیسی کہ اپنی سرحد سے بہت دور جو ہے جنگ رکھے، اور اس کی آگ جو آتی ہے وہ امریکہ تک نہ آئے۔ امریکی تو محفوظ رہیں، پوری مسلمان دنیا تباہ ہو جائے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ جس خبر کو آج ہم نے یہاں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی بینکوں میں $7 ارب وہاں موجود تھے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ابتدا میں جو وہاں کا صدر لے کے بھاگا ہے وہ $9.5 ارب تھے، لیکن جو بینکوں میں رکھے ہوئے تھے وہ $7 ارب تھے۔ اب وہاں کی سپریم کورٹ نے ایکشن لیا کہ بھئی یہ تو ان کی پیسے ہیں، ان کی ملکیت ہے، یہ ان کو دیا جانا چاہیے۔ اب اس سے کچھ بن نہیں پڑا تو اس نے ایک نئی ترکیب کھیلی دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے، اور دنیا کو دھوکہ دینا اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اور وہ شکست پر ویتنام میں شکست کھائی اس نے روس کے ساتھ جو ہے وہ، اگر پاکستان نہ کھڑا ہوتا، مسلمان نہ کھڑے ہوتے، افغانی نہ کھڑے ہوتے، تو آج روس جو ہے پورے علاقے پر اب مسلط ہوتا، اور امریکہ کی کوئی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس طرف شکل بھی دکھاتا۔ اب یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو اس نے نسل کشی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب اس نے بمبارڈمنٹ کے طریقہ کار کو بدل کے اقتصادی طور پر برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، اور افغانیوں کو، اور یہ جو $7 ارب ان کی اپنی ملکیت، ان کی اپنی کمائی ان کے بینکوں میں رکھی ہوئی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور 2 ٹکڑے کر کے کہہ رہے ہیں $3.5 ارب وہ تو اپنی بینکوں میں رکھے گا، اور جو اس کے لیے وہاں دلالی کرتے رہے، اس کی مدد کرتے رہے، اس کے لیے جاسوسی کرتے رہے، افغانوں کے خلاف افغانوں کو کھڑا کر کے جو خدمات انجام دیے، جو غدار وطن رہے، ان کے تک جو ہے وہ فنڈ پہنچائے گا، اور ان کے جو ہے وہ تائید اور حمایت اور ان کی ہمدردی حاصل کرے گا۔ دوسری طرف اس نے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جو افغان جنگ میں افغان کی تباہی کا باعث بنے، لیکن وہ افغانی تھے، اور ان کو جو ہے اس نے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کی آفر بھی دی ہے۔ ہر طرف سے وہ مسلمانوں کو، یہ طالبان کہتا ہے کہ طالبان ہمارے دشمن ہیں، طالبان تو آپ نے پیدا کیے، آپ کے روسی جنگ میں آپ کے ہیروز تھے، ان کو آپ کہتے تھے مجاہدین ہیں، یہ دنیا کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ ان کو تباہی سے دوچار کرنے کے لیے جو صورتحال بنائی ہے، امریکہ نے بنائی ہے، اور یورپی یونین اس کے اتحادیوں نے بنائی ہے، وہ ہے کہ 97% وہاں کی آبادی خطے غربت پہ آ کھڑی ہوئی ہے۔ 97%، 3% ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک سے روٹی کھا لیتے ہوں گے، نہ روٹی کھانے کا ہے، نہ سردی، کتنی شدید سردیاں پڑی ہیں ان کے اوپر، بیت رہی ہیں، ابھی بھی برف باری ہو رہی ہے،
لیکن پرسان حال نہیں۔ اور سب سے بڑا دکھ اس بات پر ہے کہ آج بھی امریکہ کے جو یہاں چمچے کہیں، ان کو نمائندے کہیں، ایجنٹ کہیں، مفاد یافتہ کہیں، وہ آج بھی امریکہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ اور آج بھی ہماری حکومت سے لے کر بہت سارے ایسے جو نام نہاد دانشور ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ امریکہ آج بھی طاقت ہے، عالمی طاقت ہے، پہلی عالمی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ آج امریکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ چین سے جو ہے معاہدے کرنے پر مجبور ہو رہا ہے، اور روس نے بھی اس کے لیے جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روس کو کمزور کر کے ایک بلاک نہ بننے دے۔ یہ اپنے ساتھ موجود ہے کہ لیکن عالمی قوانین یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کا جو پیسہ ہے وہ اس ملک کے لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، اور انہی کا یہ اختیار ہے۔ یہ افغانستان کے جو بینک ہے جس میں یہ ڈالرز رکھے ہوئے تھے اور جو منجمد کیے گئے، اس کی دسترس کس پر ہے؟ وہ عوام کی دسترس ہے۔ لیکن اس نے کتنی گمبھیر حرکت کی ہے کہ $7.5 ارب یا $7 ارب جو انہوں نے سیز کیے ہیں، اس میں سے بھی آدھے انہوں نے رکھ لیے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ 9/11 کے بعد جو تباہی ہوئی ہے، اور جہاں بھی تباہی کا مرتکب ملک ہوتا ہے، وہ جو تباہ شدہ جو ممالک ہوتے ہیں یا شہر ہوتے ہیں، ان کی تعمیر نو کے لیے بڑے بڑے فنڈ جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ تالیف کرتا ہے، اور جو اس سے ظلم ہوئے ہیں اس کے کہیں نہ کہیں تالیف القلبی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بالکل الٹا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جائے، اسپیشلی افغانیوں کو گھیرا جائے۔ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ پاکستان ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہے کہ کاش کہ بائیڈن کی ایک کال آ جائے، وہ مان جائیں، وہ ہم سے مسکرا دیں۔ اس کی مسکراہٹ کتنی کڑی اور کتنی ظالمانہ ہے۔ وہ جان لیوا ہے۔ آپ اس سے دوستی کر کے اس کے قریب جا کے موت کو دوبارہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنے گلے میں پھندا ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، کئی لوگ ہیں پاکستان میں، آج بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، جبکہ یہاں ایک لابی یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، عام کو تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور جو ہے اس سے ہمارے مفادات بھی ہیں، اور طالبان ہیں، اور طالبان سے بھی مذاکرات تو سب سے، جب وہ امریکہ مذاکرات کر سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے ان کی مدد سے، تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ لیکن ہم اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پڑھایا سکھایا گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ امریکہ سے اگر تم نے ٹکر لی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، عالمی گلوبل جو ہے وہ لیول سے جو اس میں میپ سے مٹ جائے گے۔ یہ سارے ہونے کے باوجود ایک بات یہاں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نائب امیر جماعت اسلامی اسلم صاحب نے بھی امداد وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے بھیجی ہے۔ میاں محمد اسلم کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے امیر جماعت نائب امیر اور سینٹرل کے ان کے مرکز کے نائب امیر ہیں، وہ امداد بھیج رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان سے ابھی بھی امداد جاری ہے، نجی سیکٹر سے جا رہی ہیں، سیاسی سیکٹر سے جا رہی ہیں، اور ان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 42 ممالک ہے دنیا میں، اس میں سے صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے پیشکش کی ہے۔ ایک سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ان کے انتہائی برے وقت میں یہ جو زندگی موت کی کشمکش سے نکالنے کے لیے ہم امداد دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا پاکستان ہے، اور جس نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم وہاں امن چاہتے ہیں، ورنہ وہ لوگ جو ہے بھوک کے مارے جو ہماری سرحدوں سے پار ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ 30 لاکھ مہاجرین پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 30 لاکھ 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، وہ نئے آ جائیں گے۔ ہماری اقتصادی حالت تو ویسی دگردگو ہے، ہمارے تو کوئی لیڈرشپ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں فیصلے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے روکنے کے لیے متحدہ ہو کے اسلامی پلیٹ فارم سے، کیونکہ اسلامی پلیٹ فارم پہ انہوں نے اجازت دی کہ وہاں سے تو یہ امداد ہو سکتی ہے، لیکن کوئی امداد دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، یہ وہی لوگ ہیں، وہی سفاک ہیں، ان کے بلاک ہیں، ان کے جو ہے مفادات ہیں، یہ سونے سے بھرے ہوئے ممالک ہیں، ہم اور ڈالروں کی۔ اب یہ سزائے موت کا پھندا کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے ڈرون حملہ ہوگا اور مارا جائے گا۔ اب یہ IMF کے لیے مالیاتی اداروں کے ذریعے پھندا ڈالتے ہیں۔ ہماری گردن میں بھی پھندا ڈال چکا ہے امریکہ، کیونکہ ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک میں ہی ہے، واشنگٹن سے اس کا تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ ہماری موت اور زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پیسے جو دیے جاتے ہیں جس پر ہم بڑا سود دیتے ہیں اس کو بھی احسان انہوں نے بنا لیا ہے، ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا تو مزید شدید جو ہے شرائط لے آئیں گے. ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے. ہمیں امت مسلمہ کا نام ہٹا بھی دیں تب بھی جو ہے انسان خطرے میں ہے. آپ کو امت مسلمہ برا لگتی ہے تو آپ یہ تو دیکھیں کہ کون ہیں وہ لوگ. انسان تو ہیں. انسان کی بقا کے لیے نہ یورپی یونین، نہ امریکہ، نہ روس کوئی بھی مدد دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو مسلمان کہتے ہیں ہم لوگ وہ بھی مدد دینے کے لیے کہے. یہ ثانیہ کہیں، المیہ کہیں، اس کی جو ٹریجڈی ہے، اس کی جو تباہی ہے، اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ مسلمانوں کے ضمیر سے پوچھا جائے تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور امریکہ سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آج تک جو سیاہ تاریخ امریکہ کی ہے اس میں ایک بہت بڑا المیہ کا اضافہ ہو سکتا ہے. ناظرین، یہ تمام پہلو تھے جو ہمیں یہاں رکھنے تھے آپ کے سامنے. اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، پھر تبصرہ ہوگا، پھر تجزیہ اس کا کیا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.